رامین بیٹی میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اپنی پڑھائی کا ناغہ نہ کرو۔ فاروق صاحب جو اب بالکل بزرگ ہو چکے تھے، انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی بات سن لوں گی؟ رامین نے فائلیں سنبھالتے ہوئے کہا۔ اصولاً سننا تو چاہیے، فاروق صاحب نے کہا۔ تو یہ سن لیں، آپ کی بیٹی اصولوں پر نہیں چلتی۔ حجاب چہرے کے گرد باندھے وہ کافی باوقار لگ رہی تھی۔ فراز درانی سے پہلی ملاقات اسلام آباد کی سڑکوں پر اس وقت رش بہت کم تھا۔ فاروق صاحب سڑک کے ایک کنارے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر نے ان کا بی پی نارمل بتایا تھا۔ ابھی وہ سڑک کراس کرنے لگے تھے کہ ایک گاڑی ان کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ مرنے کا اتنا شوق ہے تو کہیں اور جا کر مرو، میری گاڑی کے آگے کیوں آئے؟ فراز درانی جو شدید غصے میں آفس سے نکلا تھا، اپنی گاڑی کے سامنے ایک بڈھے کو آتے دیکھ غصے سے چلایا اور دھکا دیتے ہوئے پیچھے کیا۔ تبھی وہ نقاب پوش لڑکی نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنی جانب کیا اور اگلے لمحہ منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے باپ کو دھکا دینے کی؟ اپنی گاڑی کا زور کہیں اور دکھاؤ، جاہل آدمی۔ وہ غصے سے غراتی اپنے بوڑھے باپ کو وہاں سے لے جا چکی تھی، جبکہ ذلت کے احساس سے فراز کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یہ تھپڑ روز تمہاری روح پر نہ مارا تو میرا نام فراز درانی نہیں، تمہارا پورا خاندان بھگتے گا۔ نفرت سے کہتا وہ واپس گاڑی میں بیٹھتا کلب آیا تھا، جب اسے وہی حجاب والی لڑکی نظر آئی تھی۔ حامد، فراز نے اپنی دوست کو مخاطب کیا۔ حامد نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ حجاب والی لڑکی کون ہے اور کیا یہ یہاں کام کرتی ہے؟ فراز نے رامین کو نظروں کے حصار میں لیے کہا۔ ارے نہیں، اس کی دوست آج چھٹی پر تھی تو اس نے اسے بھیجا ہے۔ ہم کہاں ایسی حجاب والی لڑکیوں کو رکھتے ہیں؟ حامد نے منہ بناتے کہا۔ اسے رامین کا یہاں ہونا ہرگز نہیں بھایا تھا۔ اسے میرے آفس میں بھیج دینا، کل جاب کے لیے۔ فراز وہاں سے جانے لگا تھا۔ ارے بھائی، پاگل ہو گیا؟ کیوں اس پر اتنی نوازش کرنی؟ حامد نے حیرانی سے پوچھا۔ نوازش نہیں، سزا کی شروعات ہے یہ۔ فراز نے ایک شیطانی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ جاب اور نادیہ، بابا، اب انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رامین کو جب سے انٹرویو کے لیے درانی انٹرپرائزز بلایا تھا، وہ ایسے ہی خوش تھی۔ بیٹا، تمہیں اس لڑکے کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، فاروق صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اسے بھی آپ کے ساتھ اس طرح بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، رامین نے سرد مہری سے کہا۔ اسے انسان پر اسے بہت غصہ آیا تھا۔ بیٹا، مرد میں انا ہوتی ہے، وہ ایک بے عزتی کو بھی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، فاروق صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بابا، مرد نہیں بلکہ نامرد ہوتے ہیں وہ مرد جو ایک بے عزتی یا ریجیکشن یا تھپڑ کو انا کا مسئلہ بناتے ہیں، رامین نے کہا، اور پھر مزید کوئی بات کیے بغیر وہ آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ رامین کی والدہ بچپن میں ہی وفات پا چکی تھیں۔ فاروق صاحب کا اپنا بزنس تھا، مگر وقت کی مار ایسی تھی کہ سگے بھائیوں نے ہی دھوکہ دے دیا۔ اب ان کے پاس بس رامین تھی جس کے لیے وہ زندہ رہ رہے تھے۔ آفس پہنچنے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا اور اس سے انٹرویو بھی نہیں لیا گیا تھا۔ یہ فراز درانی کی مہربانی تھی اس پر۔ ٹھیک ہے مس رامین شاہ، آپ کل سے جوائن کر لیجیے گا، ریسیپشنسٹ نے خوشی سے کہا۔ جی بہت شکریہ۔ کانٹریکٹ سائن کر کے وہ خوشی خوشی گھر کی جانب جانے لگی تھی جب اسے نادیہ ملی۔ ارے رامین، تم سے ملنے گھر گئی تھی تو پتہ چلا تم بھائی کے آفس گئی ہو۔ نادیہ رامین کی کالج کی بیسٹ فرینڈ تھی اور دونوں میں دوستی آج تک قائم تھی۔ تمہارے بھائی کا آفس؟ رامین نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارے درانی انٹرپرائزز میرے بھائی فراز درانی اور احمد درانی چلا رہے ہیں، نادیہ نے خوشی سے کہا۔ مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں تم نے؟ رامین نے حیرانی سے کہا۔ وہ دونوں اب سڑک کے کنارے چل رہی تھیں۔ بتایا تھا مگر تم میری باتوں کو بھول جاتی ہو، نادیہ نے خفا سے لہجے میں کہا۔ اچھا نا، خفا نہ ہو، خیر مجھے آفس میں جاب مل گئی ہے، میں بہت خوش ہوں، رامین نے چہکتے ہوئے کہا۔ حجاب میں اس کی مسکان نہیں دیکھی تھی مگر یقیناً وہ حسین ہی ہوگی۔ اسی خوشی میں شاپنگ پر چلتے ہیں، نادیہ نے مسکرا کر کہا۔ نہیں نادیہ، مجھے بابا کے ساتھ آج زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے کیونکہ کل سے میں مصروف ہو جاؤں گی، رامین نے اداسی سے کہا۔ چلو کوئی نہیں، میں بھائی کے آفس میں آنا جانا شروع کر دوں گی، نادیہ نے خوشی سے کہا اور پھر اس سے گلے ملی۔ اللہ حافظ۔ رامین جس وقت گھر آئی، فاروق صاحب اخبار پڑھ رہے تھے۔ بابا، رامین نے چہکتے ہوئے کہا اور پھر ان سے باتیں شروع کر دیں۔ رامین کا پہلا دن۔ کیا بنا اس لڑکی کا؟ فراز اس وقت اپنے آفس کے ریسیپشنسٹ سے بات کر رہا تھا۔ سر، وہ کل سے جوائن کریں گی، لڑکی نے تابعداری سے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے میری پرسنل اسسٹنٹ رکھنا، فراز نے نیا حکم جاری کیا۔ مگر سر، آپ کو تو اسسٹنٹ پسند نہیں نا؟ لڑکی نے پرسوچ انداز میں کہا۔
جتنا کہا ہے اتنا کرو، فراز نے کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ اگلی صبح رامین فریش ہو کر ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس کے لمبے بال کمر سے نیچے تک آ جاتے تھے۔ اس کی گوری رنگت اور بڑی بڑی آنکھیں انہیں مزید حسین بناتی تھیں۔ بابا چلے آ جائیں، ناشتہ کریں، رامین نے بابا کو آواز دی تھی۔ بیٹا میں کہتا ہوں نا کہ ایک نوکرانی رکھ لیتے ہم، فاروق صاحب نے فکر سے کہا۔ اور اسے تنخواہ کہاں سے دیں گے؟ رامین نے ناشتے کے ساتھ انصاف کرتے کہا۔ میرے بینک میں جو فاروق صاحب اس سے پہلے بات مکمل کرتے، رامین نے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ بالکل بھی نہیں، وہ آپ کی میڈیسن کے ہیں، خبردار جو ان کے بارے میں سوچا بھی، رامین نے غصے سے ڈانٹا تھا۔ عاصم ایک رشتے کا بتا رہا تھا، فاروق صاحب نے جلدی سے بات بدلی تھی۔ جی تو آپ مجھے یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں؟ جلدی سے عبایا پہنتے ہوئے انہیں جواب بھی دیتی جا رہی تھی۔ رامین، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، زیادہ دیر انہیں اپنے پاس نہیں رکھتے، فاروق صاحب نے کڑوی مگر سچی بات کی تھی۔ جو ٹھیک لگے کر لیجئے گا، رامین نے کہا اور پھر آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ آفس میں سے سارا کام سمجھا دیا تھا۔ ابھی وہ اپنے باس کا انتظار کر رہی تھی جب فراز درانی بلیک شلوار قمیض کے اوپر شال پہنے اندر داخل ہوا تھا۔ اختلاف اپنی جگہ، مگر فراز درانی حسین تھا، اتنا کہ ایک بار میں کوئی اسے دل دے دیتا۔ تم؟ رامین اسے پہچان گئی تھی۔ جی میں۔ کرسی سنبھالتے وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ اس کا مطلب تم فراز درانی ہو؟ رامین نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تھپڑ مارنے سے پہلے نہیں پتا تھا؟ فراز نے نارمل لہجے میں کہا تھا۔ نہیں، رامین ابھی کچھ کہتی جب فراز نے اس کی بات کاٹی تھی۔ مس رامین، رائٹ؟ اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ رامین نے سر کو خم دیا۔ اگلے 15 منٹ میں مجھے میرا شیڈیول بتا دو، لیپ ٹاپ پر مصروف ہوتے اس نے کہا تھا۔ رامین جی سر کہتی باہر آ گئی تھی۔ کیا وہ انسان سچ میں اچھا ہے؟ رامین نے صرف سوچا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ اسے سارا شیڈیول سمجھا رہی تھی جس میں وہ ہر پل اس کے ساتھ ہونی تھی۔ ہم دانیش کے ساتھ میٹنگ کینسل کر دیں، فراز نے بغور اسے دیکھتے کہا۔ رامین کے آئی برو پر بل پڑے تھے۔ فراز نے نوٹ کیا تھا۔ مگر سر یہ تو اہم میٹنگ ہے آج کی، رامین نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر آج مجھے گھر جلدی جانا ہے، تو اسے کل کہیں سیٹ کر دیں، فراز نے اپنا سوٹ سنبھالتے کہا۔ میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں نیچے، فراز نے کہا اور جانے لگا جب رامین کی آواز پر اس کے قدم تھمے تھے۔ مگر کیوں؟ رامین نے معصومیت سے پوچھا تھا، البتہ اس وقت اس کی معصومیت دکھی نہیں تھی۔ مس رامین، آپ میری اسسٹنٹ ہیں، آپ کو ہر پل میرے ساتھ ہونا ہے، فراز نے غصے سے کہا اور باہر کی جانب چلا گیا تھا۔ عجیب انسان ہے، اس میں غصے کیا کرنا، سیدھا کہہ دیتا، رامین نے منہ کے زاویے بگاڑتے کہا تھا۔ یہ میٹنگ ہوٹل میں طے پائی تھی۔ رامین فراز کے ایک قدم پیچھے تھی۔ جب فراز کچھ سوچ کر رکا، تبھی اچانک رامین نے اس کی پیٹھ سے ٹکرائی۔ آہ! رامین نے سر پر ہاتھ رکھا۔ مس رامین، کیا آپ آنکھیں بند کر کے چل رہی ہیں؟ فراز نے گھوری سے نوازتے کہا تھا۔ اور کیا آپ دماغ گھر رکھ کر چل رہے ہیں؟ رامین نے غصے میں کہا۔ آپ مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتی، فراز نے وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ سوری باس، مگر آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے نا، رامین بھی پھر کہاں پیچھے ہٹتی۔ مجھے میٹنگ کے بلٹ پوائنٹس نہیں دیے آپ نے، فراز کو اس وقت بحث کرنا فضول لگا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے آپ آفس میں رکھی تھی سر، پیپر فراز کو تھماتے اس نے ایک ادا سے کہا تھا۔ فراز اسے دیکھے گیا۔ میٹنگ توقع سے زیادہ اچھی ہوئی تھی، اور اس سارے میں اگر کچھ بدلا تھا تو وہ رامین کا نظریہ تھا۔ فراز اسے بولتے ہوئے اچھا لگا تھا۔ کیا میں بہت اچھا لگ رہا تھا؟ فراز نے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ رامین جو گاڑی میں آگے بیٹھی تھی حیرانی سے پوچھا۔ مطلب میٹنگ میں تمہاری نظر مجھ سے ہٹ نہیں رہی تھی تو مجھے لگا میں ہینڈسم لگ رہا ہوں، فراز نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ بے ساختہ ہی سے وہ دن یاد آیا تھا جب وہ پہلی بار اسے ملی تھی۔ مجھے وہ لوگ ہرگز نہیں پسند جو بزرگوں کی عزت کرنا نہ جانتے ہوں، رامین نے کہا اور پھر دوبارہ اسے مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ عجیب، کبھی کبھی انسان کو غصہ بھی آ جاتا ہے، فراز نے دھیمے لہجے میں منہ بناتے کہا تھا۔ غصہ یہ نہیں کہتا کہ بزرگوں پر رعب جمایا جائے۔ وہ بھی پھر رامین تھی، چپ کہاں رہتی۔ آفس پہنچ کر فراز ایک اور میٹنگ میں مصروف ہو گیا تھا اور رامین کو فائل تیار کرنے کے لیے کہا تھا۔ غلطی اور ندامت، آپ حجاب میں کیوں رہتی ہیں؟ اس لڑکے نے صبح سے رامین کو دیکھا تھا تو تجسس سے سوال کیا۔ کیونکہ مجھے پسند ہے، رامین نے سیدھا جواب دیا۔ آپ اس زمانے میں بھی اتنی اسلامی ہیں، لڑکے نے بات کو بڑھانے کی کوشش کی۔ یہی مسئلہ ہے آج کل کے لوگوں کا، 5 وقت نماز پڑھ لینے یا پھر حجاب کر لینے سے نہ ہی بندہ اسلامی ہوتا ہے نہ ہی نیک،
رامین نے اسے تسلی سے سمجھایا تھا۔ آپ کی باتیں کافی اچھی کرتی ہیں، لڑکے نے تعریف کی۔ تبھی میٹنگ روم سے فراز باہر آیا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی رامین اور اس لڑکے پر پڑی، اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ مس رامین شاہ، فراز تقریباً چلایا تھا، میں نے آپ کو پچھلے 1 گھنٹے سے فائل تیار کرنے کو کہا ہے۔ جی سر، میں نے کر دی ہے۔ رامین نے اس کے غصے کی وجہ نہیں سمجھی تھی۔ آفس میں آ کر دکھائیں، فراز نے کہا اور آفس میں چلا گیا۔ رامین نے جیسے ہی آفس میں قدم رکھا، وہ شدید ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس پاگل انسان کو اتنا اے سی کھولنے کا کیا شوق ہے؟ رامین نے دل میں کہا تھا۔ سر، فائل۔ رامین نے فائل اس جانب بڑھائی تھی۔ فراز نے فائل تھامی۔ آپ کو کس چیز کی فائل تیار کرنے کو کہا تھا؟ فراز نے فائل کے پیپرز کو آگے پیچھے کر کے دیکھا۔ یہ ہمدانی کنسٹرکشن کی فائل ہے، جس سے میں نے ابھی کانٹریکٹ ختم کیا ہے۔ آپ کو محمد کنسٹرکشنز کی فائل کا کام دیا تھا۔ فراز نے فائل زور سے زمین پر پھینکی تھی۔ رامین 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میں ٹھیک کرتی ہوں، رامین نے گھبرا کر کہا۔ مہربانی کریں، آپ کو یہاں اسٹاف سے بات کرنے کی فرصت ملتی ہے، کام کو دوبارہ چیک کرنے کی نہیں۔ فراز کا غصہ کسی حال میں کم نہیں ہو رہا تھا۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فراز نے بخوبی دیکھا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی رامین فائل تیار کر کے آ گئی تھی۔ فراز نے اسے کچھ نہیں کہا اور پھر رامین گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ کیسا گزرا دن؟ بابا نے سوال کیا۔ ٹھیک تھا، رامین نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ باس کیسا ہے تمہارا؟ بابا نے دوسرا سوال کیا۔ وہی جس نے آپ کو دھتکارا تھا، گھمنڈی انسان، رامین نے منہ بناتے کہا۔ کیا اس نے تمہیں تنگ کیا؟ بابا نے سوال کیا۔ نہیں بابا، میری غلطی تھی، میں نے کام پر دھیان نہیں دیا تھا، رامین نے بابا کو پرسکون کرنے کے لیے کہا۔ نادیہ آئی تھی، تمہارے لیے کچھ دے کر گئی ہے، بابا نے اطلاع دی۔ ہاں، میسج کیا تھا مجھے، اب آیا لائی ہے، رامین نے انہیں اطلاع دی۔ چلیں بابا، اب سونے، میں بھی تھک گئی ہوں، رامین نے بابا کے رخسار پر بوسہ دیا تھا۔ کافی مشین اور معافی، آج ایک نیا دن تھا۔ رامین آج فریش سی آفس میں آئی تھی۔ تبھی فراز درانی اپنے قد کاٹ کے ساتھ آفس میں داخل ہوا تھا۔ آج اس نے بلو فارمل پہن رکھا تھا۔ رامین کا بایا بھی آج بلو رنگ کا تھا۔ مس رامین، میرے آفس میں کافی لا دیں۔ آفس میں داخل ہوتے ہی فراز نے حکم جاری کیا۔ جی سر، رامین نے سر کو خم کرتے کہا۔ اسے پھر سے کل والا فراز یاد آیا تھا۔ رامین کافی بنانے لگی تھی اور پورے 15 منٹ تک وہ بس کافی ہی بناتی رہی تھی۔ فراز ایک بار پھر باہر آیا تھا۔ اسے لگا کہ وہ پھر افنان سے باتوں میں لگ گئی ہوگی، مگر وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھے پریشان سے کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے مس رامین؟ فراز نے اسے مخاطب کیا۔ سر، وہ دراصل، رامین نے کہنا شروع کیا، میں پچھلے 15 منٹ سے اس کافی مشین کو آن کر رہی تھی، مگر یہ ہو ہی نہیں رہی، رامین نے معصومیت سے کہا۔ فراز نے کافی مشین کا جائزہ لیا اور پھر اپنی بھولی پرسنل سیکریٹری کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ مس رامین شاہ، آپ نے BS کر رکھا ہے نا؟ فراز نے عجیب سا سوال کیا۔ جی سر، رامین نے ناسمجھی سے جواب دیا۔ تو اتنا تو آپ کے علم میں ہوگا نا کہ کافی مشین پلگ لگانے کے بعد چلتی ہے؟ فراز نے پلگ لگاتے کہا۔ ہاں، سوری سر، میرے ذہن میں نہیں آئی یہ بات، رامین نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑے تھے۔ آئی ایم سوری، فراز نے اعتراف کیا۔ مگر کس چیز کا؟ کس لیے؟ رامین اب کافی بنانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ کل میں نے کچھ زیادہ ریاکٹ کر دیا، فراز نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کل جو آپ نے کیا وہ آپ کا حق تھا، رامین نے دھیرے سے کہا۔ جس دن آپ نے میرے والد کی بے عزتی کی تھی، اس دن آپ نے اوور ریاکٹ کر دیا تھا۔ رامین نے کافی سے تھمائی اور وہاں سے چلی گئی۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی، فراز نے اعتراف کیا تھا۔ رامین کا کام اور فراز کا بدلہ۔ سر، یہ فائل تیار کرنی ہے، مگر حماد تو آج آیا نہیں ہے، ریسیپشنسٹ نے آ کر کہا۔ فراز لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ کوئی بات نہیں، مس رامین کر دیں گی، فراز کے کہنے پر رامین نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا۔ مگر یہ میرا کام نہیں، رامین نے کہا۔ کر دو رامین، فراز نے اس کا نام لیا تھا۔ رامین کے دل میں عجیب سی دھڑکن محسوس ہوئی تھی۔ فائل تھامتے وہ منہ بناتی کام کرنے لگی تھی۔ رامین، ذرا یہ فائل دیکھنا، مجھے ایرر سمجھ نہیں آ رہے، ایک دم فراز نے نیا حکم دیا تھا۔ اف سر، ایک تو میں پہلے ہی اس کام میں پھنس گئی ہوں، اوپر سے آپ مزید کام کا کہہ رہی ہیں، رامین نے غصے سے کہا تھا۔ مس رامین، یہ آفس ہے، یہاں آپ کو کام کرنا پڑے گا، خوشی سے یا پھر ناخوش ہو کر، فراز نے اسے لیپ ٹاپ تھما کر کہا۔ وہ بس اسے گھورتے ہوئے جانے لگی تھی جب اس کے قدم تھمے۔ یوں گھورنے کا مقصد مجھے ڈرانا ہے تو میں نہیں ڈرنے والا،
فراز نے سکون سے کہا۔ آپ کو ڈرانے کا کوئی شوق نہیں مجھے، رامین نے کہا اور آفس سے نکل گئی تھی۔ آج وہ گھر 6 بجے جا رہی تھی اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس سے تھپڑ کا بدلہ لے رہا ہے۔ وہ لفٹ کی جانب بڑھی تھی مگر آج لفٹ خراب تھی۔ ایک تو یہ چنگیز خان بنے رہتے ہیں، مجال ہے جو اپنے آفس کی چیزوں پر دھیان ہو۔ غصے میں کہہ کر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ابھی وہ فراز کو کوستے ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک اس کا ابایا اس کے پیروں میں آیا اور وہ گرنے لگی۔ آہ! رامین نے آنکھیں بند کر لیں۔ مس رامین! گرنے کے بعد انسان چلائے تو سمجھ آتا ہے کہ گرنے سے پہلے کیوں چلانا؟ فراز اس کا ایک بازو تھامے آئی برو اچکا کر سوال کر رہا تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا، خود کو سنبھالتے رامین نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ فراز نے ناسمجھی سے کہا۔ مطلب آپ مجھ سے اس دن کے تھپڑ کا بدلہ لے رہے ہیں نا؟ رامین نے نم آواز میں پوچھا۔ جی بالکل صحیح سمجھتی ہیں، اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، فراز نے کہا اور اس کے برابر سے گزر گیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ اس سے محبت کر بیٹھا ہے۔ وہ واحد ہے جو فراز دورانی کو پسند آئی ہے۔ نادیہ کی فرمائش اور فراز کا غصہ۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ نادیہ اور رامین اس وقت کال پر باتیں کر رہی تھیں۔ نادیہ تم ذرا عقل سے کام لیا کرو، کیا ضرورت تھی چنگیز خان کو بلو کلر پہنوانے کی؟ رامین نے ضبط سے کہا تھا۔ یار تم اور بھائی ساتھ اچھے لگتے ہو، بس یہ ظاہر کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نادیہ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اور یہ ظاہر کر ہو کیا ہوگا؟ رامین نے اپنی اکلوتی دوست کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ کیا پتہ تم میری بھابھی بن جاؤ؟ نادیہ نے شوخی سے کہا۔ استغفر اللہ، شرم کرو، وہ چنگیز خان مجھے کچا کھا جائے گا۔ رامین نے خوف پر پھونکا تھا۔ اور اس چنگیز خان کو آپ بھی کوئی خاص پسند نہیں ہے؟ اسپیکر سے فراز کی آواز ابھری تھی۔ سر میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہی تھی، رامین نے ندامت سے کہا۔ جی جی مجھے سمجھ آتا ہے، فراز نے ایسے کہا جیسے اسے کبھی رامین سے اچھے کی امید نہیں تھی۔ آج صبح 10 بجے ہی وہ لوگ فاروق کنسٹرکشن کے ساتھ میٹنگ پر گئے تھے۔ حدیبیہ بھی ان کے ساتھ تھی، حدیبیہ آفس کی ایک ورکر۔ ابھی وہ لوگ میٹنگ ایریا میں جانے لگے تھے جب حدیبیہ سے ایک لڑکا ٹکرایا۔ مس کیا آپ کو دکھتا نہیں؟ لڑکے نے بدتمیزی سے پوچھا تھا۔ مسٹر دھیان آپ کا نہیں تھا، اور یہ کس لہجے میں آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ حدیبیہ نے تپ کر کہا۔ اچھا لہجہ اتنا برا لگ رہا ہے تو آفس میں آئیں، صحیح کر لوں گا۔ لڑکا کمینگی کی آخری حد کو تھا اور اسی کے ساتھ ایک تھپڑ اس کے رخسار پر پڑا تھا جو کہ رامین کی جانب سے تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایک لڑکی سے اس طرح بات کرتے ہوئے؟ رامین نے ضبط سے کہا۔ کیا گھر میں ماں بہن نہیں کیا؟ رامین نے ایک تھپڑ اور اس کے رخسار پر مارا تھا۔ مقابل کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ تم؟ لڑکے نے قدم آگے بڑھایا تھا، تبھی فراز بیچ میں آیا۔ 2 منٹ میں دفع ہو یہاں سے، ورنہ فراز دورانی کیا چیز ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ فراز نے اس لڑکے کو صاف صاف دھمکایا تھا۔ کیا طریقہ تھا یہ؟ اب کہ وہ رامین کی جانب متوجہ ہوا تھا، اس نے حدیبیہ سے بدتمیزی کی تھی۔ رامین نے خود کو کول رکھنے کی کوشش کی تھی۔ تو کیا تم ہر مرد کو یوں ہی تھپڑ مارتی رہو گی؟ فراز اس بار چلایا تھا۔ جی ہاں، اگر وہ اپنی اوقات بھول جائیں، وہ بھی بالکل آپ کی طرح بدتمیز اور ضدی، رامین نے کڑواہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ اور فراز دورانی کا صبر ختم ہوا تھا۔ ایک تھپڑ وہ اس کے رخسار پر مار چکا تھا۔ رامین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ میرا ابھی فراز کچھ کہتا کہ وہ الٹے قدم آفس سے باہر نکل گئی تھی۔ رامین کو ذلت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ فراز دورانی سے اس چیز کی امید نہیں رکھتی تھی۔ جاب چھوڑنا اور منگنی، کہاں ہو تم؟ فراز نے نادیہ کو کال کی تھی۔ بھائی رامین کی طرف جا رہی، انکل سے ملنے، رامین سے رابطہ کرو، میرا اس سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ فراز نے اسے جھوٹ کہا۔ کیا ہوا بھائی؟ نادیہ پریشان ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، بس تم اس سے ملو پھر مجھے بتانا۔ ٹھیک ہے بھائی، نادیہ نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ تمہارا بھائی جلاد ہے، رامین اس سے شکایت کر رہی تھی۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا، وہ بھی سب کے سامنے۔ رامین؟ بھائی نے غصے میں نادیہ کی بات اسے بیچ میں ہی کاٹ دی تھی۔ ہاں یہی غصہ تو ہے جو انہیں انسان بننے نہیں دیتا۔ رامین کا نادیہ کی کسی بات کو بھی سننے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ رامین اب تم زیادتی کر رہی ہو، نادیہ نے شکایت کی۔ تم اپنے بھائی کی، رامین ابھی کچھ اور کہتی جب نادیہ نے کہا، نہیں انکل سو رہے ہیں، بس اس وجہ سے کہہ رہی ہوں، آواز دھیمی کر لو۔ نادیہ نے کمرے کا دروازہ بند کرتے کہا تھا۔ دیکھنا میں شام کو ہی جاب چھوڑ دوں گی، رامین نے فیصلہ سنایا۔ تم پاگل ہو، پھر کیا کرو گی؟ نادیہ نے سوال کیا۔
کچھ بھی کر لوں گی مگر چنگیز خان کے ساتھ کام نہیں کروں گی۔ رامین کا فیصلہ اٹل تھا۔ ٹھیک ہے، جو تمہیں ٹھیک لگے وہ کرنا۔ نادیہ نے ہار مان لی تھی۔ شام کو آفس کی راہداری پار کرتے وہ فراز کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ یہ میرا ریزگنیشن لیٹر ہے۔ رامین نے زور سے ہاتھ ٹیبل پہ مارا تھا۔ تم اب زیادہ ریاکٹ کر رہی ہو، فراز نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مسٹر فراز درانی، میری عزت نفس بھی ہے اور مجھے قائل نہیں کرتی کہ میں یہاں مزید کام کروں، رامین نے ناگواری سے کہا۔ لہجہ البتہ مضبوط تھا۔ میری بھی عزت نفس ہے مس رامین شاہ، آپ نے مجھے بیچ سڑک پر تذلیل کیا تھا، فراز نے غصے سے کہا۔ رامین نے مزید کچھ نہیں کہا اور چلی گئی۔ شام کو جب وہ گھر آئی تو مہمانوں کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اندر گئی تو اس کی خالہ اور ان کا بیٹا سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ سلام دعا کے بعد وہ کچن میں کام کرنے گئی تھی مگر وہاں پہلے ہی نادیہ موجود تھی۔ تم گھر نہیں گئی؟ رامین نے سوال کیا۔ جانے لگی تھی تو یہ مہمان آ گئے، پھر سوچا ان کو فارغ کروں پھر جاؤں گی۔ تم بتاؤ۔ نادیہ نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ کیا بتاؤں، چھوڑ آئی جاب کو، رامین نے ناگواری سے کہا۔ تو پھر خوش کیوں نہیں ہو؟ نادیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ نوکری گئی ہے میری، اب دوسری کب ملی پتہ نہیں، رامین نے منہ پھلاتے کہا۔ پھر دونوں باہر آ گئیں۔ رامین، سمینہ بیگم سالار کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے آئی ہیں، فاروق صاحب نے کہا۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے بابا، رامین نے سر کو خم کرتے کہا تھا۔ مجھے منظور ہے، فاروق صاحب نے خوشی سے کہا۔ اور پھر سالار خان کے نام کی انگوٹھی رامین شاہ کو پہنائی گئی تھی۔ سالار اور فراز کا اعتراف۔ تم بہت بیوقوف ہو لڑکی، نادیہ نے غصے سے کہا تھا۔ نادیہ، بابا راضی تھے، میں کیا کرتی پھر، رامین نے بے تکا سا جواب دیا۔ انہوں نے تم سے پوچھا تھا، نادیہ نے اسے یاد دلایا۔ ان کی مسکان نہیں دیکھی تھی تم نے، رامین نے ٹرانس سے کہا تھا۔ ان کی دیکھی تھی مگر مجھے تمہاری خوشی کی زیادہ فکر ہے، نادیہ نے اسے گلے لگاتے کہا تھا۔ میں بھی خوش ہوں، رامین نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ نادیہ کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ تم گھر جاؤ گی کیا اس وقت، رامین نے وقت کو دیکھتے کہا۔ نہیں، ماما کو کہہ دیا تھا تمہارے ساتھ رہوں گی آج، نادیہ نے مسکرا کر کہا۔ کافی، رامین نے آنکھ مار کر کہا۔ ساتھ مووی، نادیہ نے بھی چہک کر کہا۔ ڈن، دونوں نے بیک وقت کہا، پھر کچن کی جانب گئی تھی۔ میں جا رہی ہوں، شام ماما سے ملنے آ جانا، ناشتے کے بعد نادیہ گھر جا رہی تھی جب اس نے کہا۔ ہاں مجھے یاد ہے، رامین نے خوشی سے کہا۔ تھوڑی دیر وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی جب دروازہ ناک ہوا۔ سمینہ خالہ اور سالار تھے۔ سلام دعا کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تھے۔ فاروق صاحب باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ رامین نے چائے سرو کی، پھر نادیہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ بابا، میں جا رہی ہوں، ٹائم پر آ جاؤں گی، رامین فاروق صاحب سے دعا لیتی جانے لگی تھی۔ سالار، تم اسے ڈراپ کر دو نا، سمینہ بیگم نے کہا۔ ارے نہیں خالہ جان، انہیں تکلیف ہوگی، رامین نے کہا۔ تکلیف کی کیا بات بچے، تم منگیتر ہو اس کی، فرض ہے اس کا، سمینہ بیگم نے اسے پیار سے ڈانٹا تھا۔ وہ خاموشی سے راضی ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی میں خاموشی سے بیٹھے تھے، ان کے بیچ کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ رامین کو خود سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، ورنہ اتنی دیر خاموش تو وہ کبھی نہ رہتی۔ درانی ہاؤس کے پاس اس نے کار روکی تھی۔ وہ سالار کا شکریہ ادا کر کے اتر رہی تھی جب اس کو فراز نے دیکھا تھا اور اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ پھر خود پر ضبط کیا۔ کون تھا یہ، سالار کے جاتے ہی فراز نے پوچھا۔ آپ سے مطلب، رامین نے غصے سے کہا۔ مطلب ہو یا نہ ہو، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، فراز نے اس کا راستہ روکا تھا۔ مسٹر فراز درانی، آپ میرے باس نہیں ہیں تو میں قائل نہیں آپ کو جواب دینے کی، رامین نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ مجھے معاف کر دو، رامین کے قدم جکڑ گئے تھے۔ وہ سنگدل اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ کیا کہا آپ نے، رامین کو یقین نہیں آیا تھا۔ پلیز واپس جوائن کر لو آفس، فراز نے پھر درخواست کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں سوچوں گی، رامین نے ایک ادا سے کہا تھا۔ اب تو بتاؤ کون تھا وہ، جاتے جاتے فراز نے سوال کیا تھا۔ میرا منگیتر، الفاظ تھے یا چابک، فراز کا دل ٹوٹا تھا۔ لفٹ میں اظہار محبت۔ آج وہ آفس آ کر اچھا محسوس کر رہی تھی جب اسے پتہ چلا کہ فراز نے اس لڑکے کو نکال دیا ہے جو اکثر اس کا حال پوچھتا تھا۔ آپ نے ہادی کو کیوں نکالا، سوال براہ راست تھا۔ میری مرضی، جواب دو ٹوک آیا تھا۔ مگر سب کہہ رہے ہیں آپ نے اسے بلا وجہ نکالا ہے، رامین نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مس رامین شاہ،
اس آفس میں کون رہے گا اور کون نہیں یہ میں سوچوں گا، آپ اپنا کام دیکھیں، فراز نے کہا۔ رامین فراز کی بات پر منہ پھلا کر چلی گئی تھی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ فراز اور نادیہ اس وقت ساتھ بیٹھے تھے۔ کس بارے میں؟ نادیہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ رامین کی منگنی کے بارے میں، فراز نے ایسے کہا جیسے کوئی خاص دلچسپ نہ ہو۔ اچانک ہوئی ہے بھائی، نادیہ کو یکدم یاد آیا تھا۔ وہ خوش ہے؟ فراز نے اگلا سوال کیا۔ فاروق انکل خوش ہیں، نادیہ نے منہ پھلاتے کہا۔ مطلب وہ خوش ہے؟ فراز نے اندازہ لگایا تھا۔ آپ اسے سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ نادیہ نے سوال کیا۔ کیا بتاؤں؟ فراز نے تھکان سے چور لہجے میں کہا۔ یہی کہ آپ اسے کالج لائف سے پسند کرتے ہیں اور باہر بھی اسی کی وجہ سے گئے تھے، نادیہ نے خفا سا کہا۔ ہماری دوبارہ کی ملاقات کچھ اچھی نہیں تھی، فراز نے یاد کیا۔ بہتر کیا جا سکتا ہے، نادیہ نے امید سے کہا۔ وہ اب کسی اور کے نام ہے، اس کی سوچ بھی حرام ہے مجھ پر، فراز نے حتمی فیصلہ کیا۔ بھائی، نادیہ نے خفا سا پکارا۔ ابھی وہ کچھ کہتا، آندھی اور طوفان کی طرح آئی تھی رامین۔ وہ اس وقت بے حجاب تھی، اس کی حالت ابتر تھی۔ فراز لمحے بھر کو ساخت ہوا تھا، اس نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نادیہ، بابا، وہ بابا کو سانس نہیں آ رہا۔ رامین کا سانس پھولا ہوا تھا۔ آرام سے رامین، نادیہ نے اسے سنبھالا تھا۔ نادیہ، بابا کو بچا لو، رامین نے التجا کی۔ پھر وہ تینوں فراز کی گاڑی میں بیٹھ کر ہسپتال گئے تھے۔ فراز ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ فاروق انکل کی حالت بہت خراب تھی۔ رامین نماز پڑھ کر نکل رہی تھی جب فراز نے اسے حجاب تھمایا تھا۔ پہن لو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ فراز نے نہ جانے کیوں دل کی بات کی تھی۔ رامین نے خاموشی سے حجاب واپس پہنا تھا اور نادیہ کے پاس آ گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے ان کی اب ڈاکٹر؟ رامین نے پوچھا تھا۔ ان کو بہت ذہنی صدمہ لگا تھا، احتیاط کی ضرورت ہے انہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس وقت رامین کو شہد سے زیادہ میٹھے لگے تھے۔ وہ نادیہ کے گلے لگ کر پھر سے رونے لگ گئی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ لوگ گھر آ گئے تھے۔ فاروق صاحب سو رہے تھے، رامین، نادیہ اور فراز لان میں بیٹھے تھے۔ تم نے خالہ کو کال کی تھی؟ نادیہ نے پوچھا۔ کئی بار، مگر کسی نے اٹھایا نہیں، رامین نے ناگواری سے کہا۔ انکل کو کسی چیز کا صدمہ لگا ہے؟ فراز نے انہیں یاد دلایا۔ مجھے نہیں پتہ یار، میں آفس کا کام کر رہی تھی، رامین نے ندامت سے کہا۔ تم فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، فراز نے اسے دلاسا دیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ وہ فراز سے مخاطب ہوئی تھی۔ کیا مطلب، میں کوئی غیر ہوں؟ فراز نے باری باری دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ دونوں نے سر کو خم کیا۔ زہر لگ رہی ہو دونوں، فراز نے کہا اور جانے لگا۔ بھائی، وہ میں، نادیہ نے ابھی کہنا شروع کیا تھا کہ فراز بول پڑا۔ تم رک جاؤ یہیں، رامین کو ضرورت ہے تمہاری، فراز نے کہا اور خدا حافظ کہتا چلا گیا۔ نادیہ اور رامین اب جاسوسی کر رہی تھی کہ انکل کو کیا ہوا تھا، اور پھر اسے فاروق صاحب کے فون میں ریکارڈنگ ملی تھی۔ انکل، میں رامین کو پسند نہیں کرتا، وہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے، مجھے اپنے جیسی بولڈ لڑکی چاہیے جو مجھے سمجھے۔ آپ ماما کو منع کر دینا کیونکہ میں انہیں خفا نہیں کرنا چاہتا۔ آواز سالار کی تھی۔ اس سالار کی تو، ایک دم رامین کو غصہ آیا تھا۔ ارے جلد بازی مت کرو، نادیہ نے اس کے ہاتھ سے فون لیا تھا۔ پھر کیا کروں، وہ منحوس انسان، رامین کا پارا ہائی تھا۔ دیکھو، اب تم اسے وہ کر کے دکھانا جو اس کے گمان بھی نہ ہو، نادیہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ رامین نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہاری کمپنی والا کیس ہم جیت چکے ہیں، نادیہ نے خوشخبری دی۔ کیا واقعی؟ رامین کو یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، مگر اب تمہیں انویسٹر چاہیے ہوگا، نادیہ نے اسے بتایا۔ رامین کے ذہن میں فراز آیا تھا۔ میرے پاس انویسٹر ہے، رامین نے چہکتے ہوئے کہا۔ رامین نے لفٹ میں قدم رکھا تھا جب فراز بھی داخل ہوا تھا۔ سلام دعا جیسی تکلفی کسی نے نہیں کی تھی۔ انکل کیسے ہیں؟ فراز نے خاموشی کو توڑا۔ بہتر ہے، اب نادیہ ان کے ساتھ ہے، رامین نے اسے تسلی سے کہا۔ آج آفس نہ آتی تو بہتر تھا نا؟ فراز نے سوال کیا۔ کچھ کام، ابھی رامین کی بات مکمل ہوتی کہ لفٹ اچانک بند ہو گئی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ فراز جھنجھلایا تھا۔ اسے کلاسٹروفوبیا تھا۔ ارے پینک کیوں ہو رہے ہیں، ابھی چل جائے گی، رامین نے اس کی حالت پر کہا۔ مجھے کلاسٹروفوبیا ہے، فراز نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے کہا، پھر دھیرے دھیرے نیچے بیٹھنے لگا تھا۔ پلیز سانس لینے کی کوشش کریں، رامین کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ کوئی کھولو، رامین چلائی تھی۔ سنو، فراز نے اسے مخاطب کیا،
آپ خاموش رہیں اور سانس لینے کی کوشش کریں۔ رامین نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں، بات ضروری ہے۔ فراز نے ہمت جتائی۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، بلکہ عشق کرتا ہوں۔ جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، مگر یقین جانو میں نے بس تمہیں چاہا ہے، تب بھی جب تم امیر تھیں اور میں غریب، اور آج بھی جب تم میرے دل کی اکلوتی ملکہ ہو۔ فراز کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ یار، ایسے کون کرتا ہے اظہار محبت؟ کم سے کم پھول تو لاتے ساتھ، رامین نے ناگواری سے کہا۔ فراز ہنس پڑا، پھر اسے ایک ڈبیا تھمائی اور فراز کو سانس آنا بند ہو گئی تھی۔ رامین کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس نے جلدی سے حجاب اتارا اور پھر فراز کو CPR دینا شروع کیا۔ کئی دفعہ بعد اسے سانس آیا تھا۔ رامین نے شکر ادا کیا۔ ٹھیک ہیں آپ؟ رامین نے فکر مندی سے پوچھا۔ شکریہ، فراز نے اسی حالت میں کہا، اور تبھی لفٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ اس سے پہلے رامین کو کوئی اور دیکھتا، وہ عین اس کے سامنے آیا تھا۔ پھر رامین نے حجاب لگایا اور فراز کے ساتھ باہر نکلی۔ مجھے ایک بات بتائیں، رامین ان ورکرز پر برس پڑی تھی۔ آئے دن آپ اس لفٹ کو ٹھیک کرتے ہیں، مگر مجال ہے جو یہ صحیح سے کام کرے۔ رامین کا بس نہیں چل رہا تھا، انہیں فائر کر دے۔ تھوڑی دیر بعد وہ فراز کے آفس میں آئی تھی۔ وہ اسی کی فائل کو پڑھ رہا تھا۔ تم چاہتی ہو میں تمہاری اس ایونٹ آرگنائزر کمپنی میں انویسٹ کروں؟ فراز نے سوال کیا۔ رامین نے سر کو جلدی سے خم کیا تھا۔ کس خوشی میں؟ فراز نے باہم ہاتھ ملا کر ٹیبل پر رکھے تھے۔ ابھی جو آپ نے اظہار محبت کیا، اس خوشی میں، رامین نے مزے سے کہا تھا۔ میں پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کو الگ رکھتا ہوں، فراز نے تنبیہ کی۔ مگر میں نہیں، تو آپ میری مدد کر سکتے ہیں، رامین بضد رہی۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ فراز نے سوال کیا۔ اگر میں جان مانگتی ہوتی تب بھی آپ سر تسلیم خم کرتے، رامین نے فخر سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کل کانٹریکٹ سائن کر دوں گا، فراز نے کہا، اور رامین خوش ہوئی تھی۔ مجھے پتا تھا، چلے کل ملتے ہیں، رامین نے کہا اور چلی گئی۔ پیچھے فراز اپنی جلد بازی کے اعتراف پر ماتم کر رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، آپ نے اعتراف کر لیا صرف اس وجہ سے کہ آپ کو لگا آپ مرنے والے ہیں۔ نادیہ اس وقت فراز کو تنگ کر رہی تھی۔ مجھے لگا میں مرنے والا ہوں، فراز نے ناگواری سے کہا۔ ہاں ہاں بھائی، بہانہ اچھا ہے۔ نادیہ نے اس کی بات کو کسی کھاتے میں نہیں لیا تھا۔ بہانہ نہیں، حقیقت ہے۔ فراز وہاں سے اپنے کمرے آ گیا تھا، ورنہ نادیہ تو اس کا دماغ خراب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ آج پورے 3 دن بعد وہ بابا سے بات کر رہی تھی۔ مجھے بتائیں کہ میں کیا اتنی گری پڑی ہوں جو آپ میری شادی کی اتنی فکر کر رہے تھے؟ رامین نے ناگواری سے پوچھا۔ نہیں، میں بس خود کو سنبھال نہیں پایا، فاروق صاحب کسی بچے کی طرح وضاحت دے رہے تھے۔ بس کریں بابا، مجھے اپنے خاندان والوں میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ حامی بھی آپ کو دیکھ کر بھری تھی، مگر اب میں اپنا فیصلہ خود کروں گی، رامین نے حتمی انداز میں کہا۔ ہاں ہاں، اچھا تم اتنی بڑی ہو گئیں؟ فاروق صاحب نے سوال کیا۔ جی، اب تو آپ کی کمپنی سنبھال رہی ہوں، اور یہ وہ پہلی خوشخبری تھی جو اس نے فاروق صاحب کو دی تھی۔ فاروق صاحب بھی اب اس کی مدد کرنے لگے تھے، اور چند مہینوں میں ہی شاہ انٹرپرائزز اپنا مقام بنا چکی تھی۔ آج وہ دونوں پورے 3 مہینے بعد مل رہے تھے۔ کیسی ہو؟ فراز نے خوش دلی سے پوچھا۔ ٹھیک، آپ بتائیں، رامین نے بھی خوشی سے پوچھا۔ بدل گئی ہو تم، فراز نے کہا۔ اور وہ کیسے؟ رامین کو تجسس ہوا۔ پہلے کم سے کم لڑ تو لیتی تھیں، اب تو بالکل دور ہو گئی ہو، فراز نے شکایت کی۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، رامین نے یاد دلایا۔ کھویا صرف میں نے ہے، فراز نے شکایت کی۔ میں نے اپنی آزادی کھوئی ہے، رامین نے یاد دلایا۔ تم خیال رکھا کرو اپنا، کمزور ہو گئی ہو، فراز نے اسے کمپلیمنٹ دیا تھا۔ اسے اسمارٹ ہونا کہتے ہیں، رامین نے ناگواری سے کہا۔ تم کہیں اپنے میل اسٹاف کو غصے میں تھپڑ تو نہیں مارتی نا؟ فراز نے بس پوچھ لیا تھا، اسے وہ تھپڑ کبھی نہیں بھولنا تھا، یہ تو طے تھا۔ نہیں، اب مردوں کی انا کو ہرٹ نہیں کرتی، رامین نے ندامت سے کہا۔ گڈ، میری کر سکتی ہو، فراز نے خوشی سے کہا، اور پھر چند مزید باتوں کے بعد وہ لوگ پھر الگ ہو گئے تھے۔ میم، پلیز آپ جلدی آفس پہنچیں، یہ کلائنٹ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے، ماہا جو موجودہ دنوں میں رامین کی سیکریٹری تھی، اس نے کہا۔ ماہا، تھوڑی دیر سنبھال لو یار، میں بس آ رہی، رامین نے غصے سے کہا۔ اوکے میم، مگر جلدی، کہتے ساتھ ماہا نے فون بند کیا تھا۔ آفس میں آتے ہی اسے ماہا نظر آئی تھی۔ کہاں ہے وہ کلائنٹ؟ رامین نے سوال کیا۔ میٹنگ روم میں، ماہا نے فوراً سے کہا۔ آئی ایم سوری میں لیٹ، نادیہ، رامین خوشی سے چیخی تھی۔ ہاں چڑیل، میں فرصت نہیں نا میرے لیے،
نادیہ نے شکایت کی۔ نہیں جان، تم بتاؤ کس چیز کے آرگنائزیشن کا کانٹریکٹ ہے؟ رامین نے کافی کا کہہ کر اسے اپنے آفس لے جا کر بٹھایا۔ میری اور کس کی؟ میں نے کہہ دیا سب کو میری شادی شاہ انٹرپرائزز آرگنائز کریں گے، نادیہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ بالکل، آخر میری بیسٹ فرینڈ کی شادی ہے، رامین نے خوشی سے کہا، اور پھر سارا پلان ڈسکس کیا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، رامین کو اپنا ہوش تک نہیں تھا۔ پہلے اسٹیج کو دیکھا اور اب مہمانوں کے کھانے پینے کی سیٹنگ میں مصروف ہو گئی تھی۔ دلہن کو دیکھ کر آتی ہوں، میں تم اسے سنبھال لو، مہا کو کہتی وہ جلدی سے اندر آ گئی تھی۔ تیار ہو گئی؟ رامین نے اندر آتے ہی سوال کیا۔ تمہیں نہیں لگتا کچھ زیادہ جلدی تیار ہوئی ہوں؟ نادیہ نے سوال کیا۔ نہیں، ابھی تمہارا فوٹو شوٹ ہونا ہے، رامین نے جلدی سے کہا، پھر جیولری پر نظر گھمائی۔ اف ہو، یہ نہیں کہا تھا آپ کو، یہ والی پہنانی ہے جیولری۔ رامین نے جلدی سے جیولری چینج کی تھی۔ رامین کی کمپنی کی خاص بات یہ تھی، اس نے ان لڑکیوں کو جاب دی تھی جو حجاب کرتی ہوں یا انہیں زیادہ اسلامی کہہ کر ریجیکٹ کیا گیا ہو۔ ساری چیزیں تیار ہو گئی تھیں، ابھی وہ کسی کو کچھ سمجھا رہی تھی جب اس کے پیچھے فراز آ کر کھڑا ہوا تھا۔ مس رامین، لگتا ہے آپ کو تیار نہیں ہونا۔ بلیک کرتے میں وہ وجیح لگ رہا تھا۔ فراز، آپ ذرا یہ کام دیکھ لیں تو میں بھی تیار ہو جاؤں نا، رامین نے درخواست کی تھی۔ میں انویسٹر ہوں، بھلا میں کیوں کام کروں؟ فراز نے کالر جھاڑتے مزے سے کہا تھا۔ اچھا جی، آپ انویسٹر ہیں؟ رامین نے آئی برو اچکا کر دوبارہ پوچھا۔ نہیں، آپ جائیں، میں سنبھال لیتا ہوں۔ اور پھر جب تک وہ تیار ہوئی تھی سارا کام فراز نے سنبھالا تھا۔ تھینک یو، رامین نے دل سے کہا۔ شادی ختم ہو تو ایک ساتھ ہی کہنا۔ نادیہ کی خاص فرمائش پر مایوں کا دن مہندی کے دن سے الگ رکھا گیا تھا۔ تھیم یلو رنگ کی تھی اور آج رامین بھی دل سے تیار ہوئی تھی۔ سنو، فراز نے اسے مخاطب کیا۔ جی، رامین نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ سنا ہے اگر دلہن کی ہلدی کسی کو لگ جائے تو اس کی جلدی شادی ہو جاتی ہے، فراز نے اسے رازداری سے بتایا۔ رامین کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ کس بیوقوف نے کہا؟ رامین نے سوال کیا۔ کسی نے نہیں، میں نے سنا ہے بس، فراز نے وضاحت دی تھی۔ وہ مہندی سے ہوتا ہے فراز صاحب، رامین نے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ اچھا، پھر صحیح، کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ نادیہ کا روپ بہت اچھا نکھرا تھا۔ آج مہندی کا دن تھا اور فراز رامین کو تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا کہ اسے مہندی لگنی چاہیے۔ سنو، نادیہ نے اسے بلایا تھا۔ ہاں کہو، رامین نے مسکرا کر کہا۔ میرا بھائی بیچارہ تمہارے پیچھے لٹو ہے، اسے کوئی سگنل تو دے دو، نادیہ نے مسکرا کر کہا۔ ابھی تم اپنی شادی پر دھیان دو، بھائی کو پھر کبھی دیکھیں گے، رامین نے اسے تسلی دی تھی۔ بھائی، ایک ڈانس تو بنتا ہے آج، نادیہ نے ریکویسٹ کی تھی، اور فراز دورانی کچھ ہی پل میں اسٹیج پر ڈانس کر رہا تھا۔ سب نے تالیاں بجائی تھیں، خاص کر لڑکیاں تو دیوانی ہو گئی تھیں۔ باقی دنوں کی طرح آج کے دن کی تیاری بھی عروج پر تھی۔ فاروق صاحب بھی آج آئے تھے۔ نادیہ ان کے لیے بالکل رامین کی طرح تھی، جو رامین کی غیر موجودگی میں ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ میری بیٹی کتنی بڑی ہو گئی، فاروق صاحب نے نم آنکھوں سے کہا۔ انکل، آپ ایسا کریں گے تو میں شادی نہیں کروں گی، نادیہ کی اس طرح کہنے پر اس کے ساتھ بیٹھے سارم کو جھٹکا لگا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، میری بیٹی، اللہ تمہیں خوشیوں سے نوازے، فاروق صاحب نے دل سے دعا دی تھی۔ فراز فاروق صاحب کی نظروں سے کوسوں دور تھا، یہ بات رامین کی نظروں سے چھپی نہیں تھی۔ اس طرح چھپنے کا فائدہ؟ رامین نے سوال کیا تھا۔ میں کسی سے نہیں چھپ رہا، فراز نے بہانہ کیا۔ وہ تو سمجھ آ رہا ہے، رامین نے کہا اور چلی گئی۔ نکاح اب دعا کر رہے تھے۔ فراز کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اس کی اکلوتی بہن تھی اور وہ بھی اب اس سے دور جا رہی تھی۔ بابا صحیح کہتے تھے، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں اور اسے جتنی جلدی لٹایا جائے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ رامین کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ ان سب میں اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ رامین اور نادیہ کی دوستی تھی جو ہر حال میں ساتھ تھی۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گی، رامین نے روتے ہوئے کہا۔ ارے رونا تو بند کر میری جان، میں تو آتی رہوں گی نا، نادیہ نے مسکرا کر کہا۔ اس نے قسم کھا رکھی تھی نہیں رونے کی۔ الماس دورانی نے اپنی بیٹی کو ہزاروں دعائیں دی تھیں۔ شادی سے فارغ ہو کر اس نے ایک ہفتہ چھٹی لی تھی۔ تھکان اس کے چہرے سے صاف دکھ رہی تھی۔ صبر اور استقامت سے اس نے وہ سب دوبارہ حاصل کیا تھا جو اس کا تھا۔ آج پورے 3 مہینے بعد وہ دورانی ہاؤس جا رہی تھی۔ آج آفس میں پارٹی تھی۔ رامین نے خوبصورت کالے رنگ کی سمپل فراک کے ساتھ نفاست سے حجاب لیا ہوا تھا۔ وہ آج واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پارٹی میں سے نادیہ بھی مل گئی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، نادیہ نے خوشی سے کہا تھا۔
شکریہ، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو میری جان، رامین نے بھی خوشی سے کہا جب اس کی نظر سامنے سے آتے فراز پر پڑی تھی جو کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ کیسی ہیں مس رامین؟ فراز نے مسکرا کر کہا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ رامین نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے کہا تھا۔ آپ کو دیکھ کر بہتر ہو گیا ہوں، فراز نے دھیمے سے لہجے میں کہا تھا۔ کچھ کہا کیا بھائی؟ نادیہ نے سوال کیا، آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ نہیں، کچھ نہیں کہا، میں بھی ٹھیک، امید ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، فراز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رامین نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اس کے الفاظ بخوبی سن چکی تھی۔ اچھا رامین، میں گیسٹ کو دیکھ لوں؟ نادیہ نے رامین سے ایکسکیوز کیا تھا۔ رامین نے مڑ کر پھر فراز کو دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ وقت بعد سب ڈنر کرنے لگ گئے تھے۔ بدقسمتی سے وہاں ایک ہی کرسی بچی تھی جو فراز کے برابر میں تھی۔ بیٹھو رامین، الماس بیگم نے رامین کو محبت سے کہا تھا۔ جی آنٹی، تھوڑا ہچکچانے کے بعد وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ میں آپ کو کاٹ کھانے والا تھا کیا جو اتنا سوچنا پڑا آپ کو میرے ساتھ بیٹھنے سے پہلے؟ فراز نے شکایت کی تھی۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا، بس اسی وجہ سے ہچکچائی تھی، رامین نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، لان میں انتظار کرنا۔ فراز نے اسے ایک دن میں دوسری بار جھٹکا دیا تھا۔ جی؟ رامین نے حیرانی سے کہا، مگر فراز اب نادیہ کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ فراز کی بات سننے باہر آئی تھی جب فراز عین مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ کہیں کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ رامین نے اس کی موجودگی کو محسوس کرتے کہا تھا۔ کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گی؟ فراز نے براہ راست کہا تھا۔ مطلب؟ رامین حیران ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ میں کل آپ کے گھر رشتہ لے کر آؤں گا، فراز نے وہی بات گھما کر کہی۔ مگر آپ کو مجھ سے شادی کیوں کرنی؟ رامین نے ڈرامے سے کہا۔ کیونکہ مجھے تم پسند ہو، فراز نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ میں بابا کو بتا دوں گی، باقی جو انہیں مناسب لگے وہ کریں گے، رامین نے اٹل لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں انکل کو منا لوں گا، فراز نے بھی اٹل لہجے میں کہا تھا۔ اگر میں خوبصورت نہ ہوئی تو پھر؟ رامین نے نہ جانے یہ سوال کیوں کیا تھا۔ مجھے تمہارے کردار سے عشق ہے مس رامین شاہ، فراز نے خوشی سے کہا تھا۔ رامین اس کے الفاظ پر حیران ہوئی تھی۔ یہ وہی انسان تھا جس نے اسے تنگ کیا اور اب اسے محبت ہے؟ نہیں، اسے عشق ہے۔ اپنے کہے مطابق فراز الماس بیگم کے ساتھ رامین کے گھر آیا تھا۔ نادیہ بھی ساتھ تھی، مگر وہ لڑکی کی جانب سے تھی۔ انکل، میں رامین کو بہت خوش رکھوں گا، آپ میرا یقین کریں، فراز نے کہنا شروع کیا تھا۔ میں جانتا ہوں ہماری پہلی ملاقات اچھی نہیں تھی، مگر رامین نے مجھے زندگی کا اصل مقصد سمجھایا تھا کہ دوسروں کی خوشیوں کی فکر ہمیں مزید اچھا بناتی ہے۔ مجھے رامین کا ساتھ عمر بھر کے لیے چاہیے، کیا آپ کو منظور ہے؟ فراز نے آخر میں منت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اور میں آپ سے اس دن کے لیے تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں۔ اب کے فراز فاروق صاحب کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ارے بیٹا، دامادوں کی جگہ وہاں نہیں، یہاں ہوتی ہے، فاروق صاحب نے سینے پر دستک دیتے کہا۔ فراز بے ساختہ ان کے گلے لگا تھا۔ ارے انکل، ایسے کیسے؟ میں اپنی بہن ان کو دے دوں؟ نادیہ شرارتی سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ دیکھو، فاروق انکل نے ہاں کہہ دی ہے، اب تم کچھ نہیں کہو گی، فراز نے وارن کیا تھا۔ بالکل بھی نہیں، ابھی ان کی بڑی بیٹی کی اجازت باقی ہے۔ نادیہ کے اس طرح کہنے پر رامین مسکرائی تھی۔ کتنا کماتا ہے آپ کا بیٹا؟ نادیہ نے الماس بیگم سے سوال کیا۔ جی، مہینے کا 2 لاکھ، الماس بیگم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہی ہے بس۔ اچھا، گھر اپنا ہے؟ نادیہ نے دوسرا سوال کیا۔ جی الحمدللہ، گھر اپنا ہے، الماس بیگم نے شکر کیا۔ اور گاڑی؟ جی رائل رویکس ہے، الماس بیگم نے کہا۔ چلو یہ سب تو اچھا ہے، لڑکا خوبصورتی میں کم ہے مگر خیر ہے۔ بابا ہاں کر دیں، نادیہ نے فاروق صاحب کو دیکھ کر کہا۔ جیسا میری بیٹی کا ہے، فاروق صاحب نے سر کو خم کیا تھا۔ کیا ضرورت تھی اتنے ڈرامے کی؟ رامین نے سوال کیا۔ تم تو چپ کرو، جانچ پڑتال بھی کرنی پڑتی ہے، نادیہ نے رامین کو ڈانٹا تھا۔ فراز، وہ لوگ جانے لگے تھے جب رامین نے اسے روکا۔ اس دن کے تھپڑ کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں بس بابا کو لے کر پوزیسو ہوں، رامین نے صفائی دی۔ جانتا ہوں، اور میں اتنا کمزرو نہیں ہوں کہ ایک تھپڑ کھانے کے بعد لڑکی کی زندگی ہی حرام کر دوں، فراز نے اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ مطلب آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ رامین نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ لفٹ والے دن ہی، فراز نے آنکھ مارتے کہا۔ آج رامین اور فراز کا نکاح تھا، سجا اور خوبصورت سا بنائے اسٹیج اور چند افراد کے بیچ تھا یہ فنکشن۔ رامین شاہ ولد فاروق شاہ، کیا آپ کو فراز درانی ولد فرقان درانی کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے،
کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ فراز درانی ولد فرقان درانی، کیا آپ کو رامین شاہ ولد فاروق شاہ سے نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ مجھے زوجہ فراز کہتے ہیں، رامین نے خوشی سے کہا۔ فراز نے باری باری اس کے دونوں ہاتھ چومے تھے۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ مجھے بھی۔ ایک ہفتے بعد۔ سنے فراز، کیا میں موٹی ہو گئی ہوں؟ آئینے کے سامنے کھڑی وہ سوال کر رہی تھی۔ کس نے کہا میری جان کو؟ فراز نے اسے بیک ہگ کیا تھا۔ سب کہہ رہے تھے، رامین نے منہ بناتے کہا۔ نہیں جان، یہ میری محبت کا ثبوت ہے کہ تم اتنا چہک رہی۔ فراز کی بے باک باتوں پر وہ ہمیشہ ہی شرما جاتی تھی۔ ہائے، بس ایسے ہی رہا کرو میری جان۔ فراز نے رامین کے لبوں کو قید کیا تھا اور اپنی محبت کے مہر چھوڑی تھی۔ نادیہ کو اللہ نے ایک حسین بیٹا دیا تھا، جبکہ فراز اس وقت ہسپتال کی راہداری میں پریشان گھوم رہا تھا۔ اور پھر کچھ ہی دیر ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ فکر مت کریں فراز صاحب، آپ کی دونوں شہزادیاں محفوظ ہیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر فراز نے بے ساختہ ہی الحمدللہ کہا، اور آج اسے اس الحمدللہ کا مقصد سمجھ آیا تھا۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ رامین نے غنودگی میں سوال کیا۔ بالکل مجھ پر، فراز نے خوشی سے کہا۔ مطلب اب مجھے دو ضدی لوگوں کو برداشت کرنا ہوگا، رامین نے ناگواری سے کہا۔ جی بالکل بیگم، کیونکہ ہم آپ کے بغیر ادھورے ہیں، فراز نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا تھا۔